وہ پیروے ولایت ہے، علی ولی اللہ، 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 علی 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 أشهد أن علي أشهد أن علي ولایت ہے، وہ پیروے ولایت ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی جانب سے حق کی آواز کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے علماء خطبہ بورڈ کے ممبران کا کسی بھی ایک موضوع پہ جو ہے وہ ایک نشست کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے غریب خانے پہ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے نوجوان خطیب اور حیدرآباد ڈویژن کے مشہور علماء پروفیسر ڈاکٹر رضی رضوی صاحب کے فرزند علامہ محمد ذکی رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، تو آج آئیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ولایت علی۔ تو آئیے زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم علامہ صاحب سے گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعت کی بنیاد جو ہے وہ ولایت معصوم کے اوپر بیس کرتی ہے، یعنی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ از اول ہم نے شیعت کی بنیاد جو ہمیں ملی ہے وہ یہی چیز کے اوپر ملی ہے کہ ہمیں ولایت معصوم چاہیے۔ ولایت اس کی چاہیے یعنی تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے نہ سکا سوائے مولا علی کے، اور پھر مولا علی کے اوپر اختتام نہیں ہوا۔ مولا پیغمبر نے جاتے جاتے کسی ایک کو نہیں بنایا، صرف علی کو نہیں، 14 کو بنا کے گئے ہیں۔ دیکھیے حدیث یوں ملتی ہے کہ اللہم صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیت القائم۔ یعنی آخری آنے والے کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی، یعنی ایک ولی نہیں ہے، 14 ولی ہیں، اور ہم شیعت کی بنیاد پر اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ جو معصوم ہو، پیغمبر کا نائب ہو، اور سب سے بڑی بات پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہو، پروردگار نے اسے خلق کیا ہو۔ یہ ہے کانسیپٹ شیعت کا۔ ولایت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم ولایت کے جب قائل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ولایت معصوم کے قائل ہیں۔ ولایت ہے تو تمام اعمال ہیں، تمام اعمال ہیں۔ نماز ہے ولایت کے بعد ہے، روزہ ہے ولایت کا محتاج ہے، حج ہے ولایت ہے تو حج ہے۔ اگر ولایت نہیں تو میں آپ کو مولا عباس کا ایک جملہ سنوں۔ دیکھیے مولا عباس نے جس وقت مکے میں مولا امام حسین پہنچے ہیں، مولا امام حسین پہنچے ہیں،
تو کہا میری جان عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور خطبہ دو. تو مولا عباس نے وہاں پر ایک جملہ کہا. دیکھیے معرفت حضرت عباس علیہ السلام، سرکار عباس کی معرفت دیکھیے. یہ معرفت ہوتی ہے تو اطاعت آتی ہے. وہاں مولا کہتے ہیں اپنے خطبے کو، دیکھیے آپ سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں. خانہ کعبہ میں جو لوگ حج اور طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے، مومن ہوتے؟ بھائی دیکھیے ایک رکن یوں سمجھیں اسلام ادا کر رہے، حج کر رہے ہیں. کمال یہ ہوا کہ مولا عباس جب خانہ کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتھا الکفرۃ الفجرا، اے کافروں اے فاجروں. سبحان اللہ. اے کافروں اے فاجروں. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کوئی مولا عباس سے پوچھے کہ حج کرنے والے کو کافر اور فاجر کہا جاتا ہے؟ مولا عباس نے بتایا جس کی ولایت صحیح نہیں وہ کافر ہے، فاجر ہے، چاہے وہ کتنی حج کرے، کتنی نمازیں پڑھے، کتنی روزے رکھے. امام وقت کو کیوں نہیں پہچان رہا وہ؟ اس وقت کا امام وقت امام حسین ہے، اور حسین کا ساتھ دینے کے بجائے آپ جو ہے حج کر رہے. مولا کو ایسا حج قبول نہیں تھا، مولا عباس کو. یہ معرفت عباس ہے. دیکھیے امید فاضلی ایک شاعر ہیں اہل سنت کے، مرثیہ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے اسلام کے ساتھ ہوا کیا. انہوں نے لکھا ہے باقی رہی نہ کفر کے بازو میں جب سقط، بحروب بھر کے سامنے آئی منافقت، ڈھالی گئی حدیثیں تراشے گئے لغت، موصوف سے رہی نہ صفت کو مناسبت، میزان عدل ٹوٹ گیا، میزان عدل ٹوٹ گئے، دل بدل گئے، بو جہل و بو لہب نئے سانچوں میں ڈھل گئے. یہ تو سنی ایک اہل سنت برادر کا ایمان تو دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے. مولا عباس کی کیفیت بتائی، مولا عباس کی آپ کو کیفیت بتائی. اب میں آپ کو ایک اہل سنت برادر کا کیفیت بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا کہ اگر امامت نہیں ہے اور امامت کے ساتھ نہیں ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دین مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. دین مصطفیٰ کی بنیاد امامت پہ ہے. پیغمبر اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا عہدہ بڑا نہیں تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. امامت کا عہدہ ان کے پاس تھا، وہ امامت کا عہدہ اس نبوت کے عہدے سے زیادہ بڑا ہے. اور نبی ہوتا کس بات پہ ہے؟ نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، اللہ کی طرف سے خبر پہنچانے والا. کس بات کی خبر پہنچانے والا؟ امامت و ولایت کی خبر پہنچانے والا. یہ ہے ولایت. ماشاءاللہ. یہ ہے ولایت. ماشاءاللہ. علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت بہترین آپ نے مجھے ایک چھوٹا سا مختصر ایک تعارف کرایا. اب جیسے آپ نے شروعات میں ایک آیت کا ترجمہ پڑھا، اللہ ولی اور رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یہ بالکل مولا کی طرف اشارہ. یعنی اس سے آیت سے تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ ولایت کا جو درجہ ہے وہ اللہ، رسول اور مولا امیر کائنات کے لیے. تو یہ جو ولایت، باطل ولایتیں جو ولایت علی کے مقابلے میں آئی ہیں، اس کے متعلق تھوڑا آپ مجھے بتائیں. سر دیکھیں، ولایت کے لفظ کو، ولا کو ہمیں پہچاننا پڑے گا. یہاں پر ہر مولوی ڈنڈی مار رہا ہے. عربی زبان بہت فصیح و بلیغ ہے، ایک لفظ کے بہت سے معنی نکل آتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو بھی آپ معنی لے رہے ہیں اپنے ذوق کے حساب سے، کیا وہ معنی صحیح ہے؟ مثال کے طور پر آپ لیں ولا کے معنی دوست میں، تو کیا اللہ آپ کا دوست ہے؟ رسول آپ کا دوست ہے؟
اور یہاں دوستی میں مانے آئے گی، محبت میں مانے آئے گی، سرپرستی میں مانے آئیں گے. اچھا سرپرستی میں جب مانے آئیں گے تو یہ خوبصورتی ہے نظام پروردگار کی کہ پروردگار نے یہ بتایا کہ میں نے کائنات بنائی ہے، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں، میرا قانون چلے گا، باطل کوئی قانون نہیں چلے گا. اور میں اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تم پر پیغمبر اکرم کی رسالت یعنی وہ ولایت کی طرف جو پیغام ہے وہ لے دیں گے اور پیغمبر کی امامت چلے گی. اور اس کے بعد وہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو اصلی ولایت علی جو ایکچول جس کے لیے 1,24,000 انبیاء نے اپنا کام مکمل کیا اور آخری والے سے اس طرح کلام ہو رہا ہے کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ وہ نبی کلام نہیں کرتا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ کلام نہیں کرتا مگر ہم اسے وحی کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے اس کے ساتھ کہ اس سے کس طرح سے کلام ہو رہا ہے، اس رسول سے 1,24,000 انبیاء کی رسالت کے بعد آخری پیغمبر کے پوری زندگی کا خلاصہ آخری میں اللہ سے کس طرح کلام کر رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، جو ہم نے سکھایا ہے اب پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا نا بھائی تو یہ بات یاد رکھو آج اللہ رحمان و رحیم نہیں ہے تم پر. آج اگر یہ چیز نہیں پہنچائی تو اللہ تم نے کوئی رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا. سختی ہے اللہ کے لہجے میں. اپنے حبیب سے بات کرنے میں آج سختی ہے اللہ کے لہجے میں. یعنی یہ بات واضح کر رہا ہے اللہ، یہاں سختی لا کر اللہ واضح کر رہا ہے کہ بھائی اصل چیز ہی یہی ہے سارے دین کی. اور پھر ہی بات ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آج سے جس کا میں مولا ہوں، اللہ مولا ہے اس کے بعد میں مولا ہوں، اس کا آج سے علی سرپرست اور مولا اور آقا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص جس نے بھی اب اسی وقت ایک شخص نے انکار کیا، آسمان سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا، پتھر نازل ہوا. یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اگر والی جو ایک آیت بالکل کہ اگر علی کی ولایت کا انکار کیا تو زندگی میں بھی تم ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. اللہ کا دین علی کی ولایت کے انکار کے بعد بچتا نہیں ہے. اب اگر دنیا میں کہیں کہ باطل ولایت ہے کیا، دیکھیے باطل ولایت یہ ہے کہ میں اللہ کے نمائندے کو چھوڑ کر انسانوں کا بنایا ہوا نمائندہ، کسی حکومتوں کا بنایا ہوا نمائندہ، کسی امیر سرمایہ دار کے بنائے ہوئے نمائندے کو ماننا شروع ہو جاؤں. سرمایہ داری کا نظام ہے نا، روز نمائندے آتے ہیں. تو بھائی اسی وجہ سے اللہ کا دین اس سے متصادم ہو جائے گا، ٹکرا جائے گا. اور اللہ کا دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ اہل بیت اس کے مقابلے میں ایسی کوئی باطل ولایت بنے گی تو اہل بیت اس کے مقابلے میں عزاداری دے کر گئے ہیں. پھر وہی طاغوت ہے جس نے ولایت کو برپا کیا، باطل ولایت کو، اور باطل کی ولایت کے اوپر بیعت کی اور اس کو مانا یا اس کے تقلید میں آیا. ہم تو ولایت معصوم کے قائل ہیں، ولایت معصوم ہی حق ہے، ولایت معصوم پہ ہی مرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ ولایت پہ رہیں، آپ دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہترین. جی مجھے علامہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ آخر اللہ نے اس ولایت میں کیا راز پوشیدہ کیا ہے؟ سر دیکھیے ولایت کو ماننا اگر دنیا سمجھ لے نا تو دنیا کے لیے یوں سمجھیں تمام غموں کا مداوا ہو جائے. شعر پڑھ کے آپ کو ایک چیز واضح کروں، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. ارے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا،
پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ولایت علی اللہ نے انسانوں کو ان کے معاملات کو سمجھانے کے لیے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک راز دیا ہے. علی کا نام اسم اعظم ہے. اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ دنیا ڈھونڈ رہی ہے قرآن کے اندر اسم اعظم کدھر ہے تاکہ وہ مل جائے تو وہ نام پڑھا جائے اور ہر کام ہو جائے. علی کا نام اسم اعظم ہے. آپ مولا علی کا نام لے دیں اور کام نہ ہو تو اپنے ایمان پہ شک کرنا, علی کے نام پہ شک مت کرنا. کیوں کہا گیا علی سے مدد مانگو؟ دنیا کہہ رہی ہے اللہ سے مدد مانگو. ارے اللہ بھی جس راستے سے عطا کرتا ہے نا وہ علی کا ہاتھ ہے. جبھی ید اللہ کہا گیا ہے, مولا علی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا گیا ہے. تو مولا علی کی ولایت دنیا کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر دنیا اس پہ جمع ہو جائے گی تو جہنم ختم ہو جائے گا. جبھی حدیث ہے کہ پروردگار کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر علی کی محبت پہ اور علی کی ولایت پہ دنیا جمع ہو جاتی. یہ کمال ہے. اور یہ بات صرف ابھی تو ہمارا جھگڑا مسلمانوں سے ہو گیا ہے نا, آپس کے چند لوگوں سے ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. دنیا اس منصب پر آئے گی ولایت کے اگر جب تک ساری دنیا کے انسان, یہودی, عیسائی, جو اللہ کو نہیں بھی مانتے, ہندو, سکھ, جتنے مذہب ہیں, مسلمان کس کھیت کی مولی ہے, ولایت کو چھوڑ رہا ہے. ساری دنیا جمع ہوگی ولایت علی پر. اور پھر ولایت علی کا کمال بتاؤں, انسان معجزہ کریں گے, انسان معجز نما ہوں گے, انسان جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. علامہ اقبال نے اس پہ اتنی بات واضح کی ہے, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ فضائیں. انسان کی کنٹرول میں. تو انسان کی کنٹرول میں کب آتے ہیں یہ؟ جب وہ ولایت علی پر ایمان رکھتا ہے. اگر آپ ولایت پہ ایمان ہے نا آپ کا, خدا کی قسم ایمان پہ اپنے شک کرنا, اس حدیث پہ شک نہیں کرنا. اگر آپ پیڑ کو آگے اشارہ کریں, پیڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. کیفیتیں ہی الگ ہیں بھائی. کائنات کے مولا ہیں وہ, مولائے کائنات. اور کائنات کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ. دنیا کے کاموں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ذرے, یہ ایٹم, یہ ساری کائنات, یہ سب بھی ولایت علی کا اقرار ہی تو کر رہے ہیں. کوئل کی کوکو اور جو جانور ہیں جو اپنی زبان رکھتے ہیں, جو زبان نہیں بھی رکھتے ہیں, بھائی کن فیکون اگر کچھ ہے تو وہ ولایت علی ہے. اور علی کا نام ہے جس کو ساری دنیا جپ رہی ہے, ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جپ رہا ہے. صرف انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تو مان لے, اور انسان نے سرکشی کرتا ہے. تو جب ولایت پہ لوگ آئیں گے تو کمال یہ ہوگا دنیا کا کہ دنیا اپنے کمال پہ پہنچے گی, اور پھر مولا علی کی ولایت برپا ہوگی, اور دنیا دیکھے گی کہ علی کی ولایت کیا ہے. جبھی مولا نے کہا تھا کہ نہ یہ دور میرا ہے نہ یہ لوگ میرے ہیں, میرا دور بھی آئے گا, میرے لوگ بھی آئیں گے. مرکز ولایت علی پاکستان. آخری بات بہت امپورٹنٹ, اسی منشور کو لے کر چلیے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ مرکز ولایت کا منشور کیا ہے. مرکز ولایت علی پاکستان کا موٹو ہے کیا, منشور کیا ہے؟ 2 کام اہم کر رہے ہیں. 20 نکات یہ لکھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا موٹو ہے. دیکھیے اس میں سب سے اہم یہی ہے, ولایت علی, ولایت مولا علی کو برپا کرنا, دنیا کو پہچان کرانا اصلی ولایت کیا ہے. کیونکہ ہماری شیعت میں ابھی مصیبت یہ آئی ہے کہ مخلوط کر دیا ہے, ہر چیز کو برباد کر دیا نظریات کو. ہم یہی چیز بتا رہے ہیں علی ولی اللہ کی طاقت ہے کیا, اور یہ طاقت صرف ہمیں شیعوں کو نہیں بتانی ہے, دنیا کو بتانی ہے, یہودی کو بھی بتانی ہے, ایتھیسٹ کو بھی بتانی ہے, عیسائی کو بھی بتانی ہے, ہندو کو بھی بتانی ہے, بدھ مت کو بھی بتانی ہے, جین مت کو بھی بتانی ہے, ہر ایک کو بتانی ہے کہ ذرا آؤ تو صحیح.
تم علی کے در پہ آؤ، بیٹھائے مشکلات کے رستے میں آر کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. یہ ہمارا پہلا موضوع ہے. اور دوسری بات ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ باطل ولایت کا انکار ضروری ہے. اس دین اسلام کا کمال ہی یہی ہے کہ پہلے لا آتا ہے پھر اللہ آتا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، کسی کی ولایت نہیں مانیں گے، فقط امیر المومنین کی ولایت مانیں گے. یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا منشور ہے. لا الہ الا اللہ، کسی کی ولایت نہیں، اللہ کی. کوئی معبود نہیں، اللہ. دیکھیے ولایت، یہ اللہ کے پاس بھی یہ ولایت کا عہدہ ہے نا. یہ وہ واحد عہدہ ہے جس میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی شریک کیا ہے نا. تو کوئی معبود نہیں مگر پروردگار عالم، اور کوئی ولی نہیں مگر ولایت علی. یہی ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، اور یہی چیز ہمارا موٹو ہے. دنیا کے گھر گھر میں ولایت کا پیغام پہنچائیں گے. مقصد کربلا علی ولی اللہ، مقصد مصطفیٰ علی ولی اللہ، مقصد سیدہ علی ولی اللہ، مقصد مجتبی علی ولی اللہ، مقصد کربلا، مقصد امام حسین، مقصد بی بی زینب، مقصد حضرت عباس علی ولی اللہ. کربلا کے 72 شہداء کا ایک ہی مقصد ہے، علی ولی اللہ. کربلا سے لے کر شام تک ایک ایک بچے نے قربانی دی ہے، بچے کا یہی موضوع ہے، علی ولی اللہ. مقصد حضرت مولا علی اصغر، علی ولی اللہ. ماشاءاللہ، تمام بہترین جو ہے آپ نے ایک تفصیلاً ایک جو ہے وہ تعارف بھی کروایا مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کا. ناظرین، میں ہمیشہ کی طرح ہر پروگرام میں اختتام میں یہی بولتا ہوں کہ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے جو مولا کی ولایت کا پیغام گھر گھر، در در، شہر شہر، محلہ محلہ، گلی گلی پہنچانے کا ایک بیڑا سر پہ اٹھایا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنے مولا کی ولایت کا پیغام ہر جگہ، ہر عام و خاص کے طرف پہنچائیں تاکہ لوگ مولا کی ولایت کو پہچانیں. ہمارے علماء خطبہ جتنے بھی ممبران ہیں، وہ یہی ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. حق کی آواز پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ حق ہم عوام کے طرف پہنچائیں. اور حق یہی ہے کہ جو 18 ذوالحج خم غدیر کے دن اللہ نے اپنے رسول سے ولایت علی امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان کروایا، ہم اسی اعلان کو کہ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو آواز بلند تھی، اسی آواز کو ہم بلند رکھیں اور ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام پہ اپنا ایمان قائم رکھیں. ہر اثنا عشری غیرت مند شیعہ حلالی پہ فرض ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل میں جو باطل ولایت آئے اس کو رد کرے، اور ہر اثنا عشری پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی دامن تھامے رکھے. بالکل. جو مقصد کربلا تھا، جو مقصد سیدہ تھا، جو مقصد جناب سیدہ ثانیہ زہرا کا بازاروں میں آنا، وہ صرف اور صرف بابا کی ولایت کا تھا، تحفظ کرنا. ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کسی اور علماء کے ساتھ مولا کی ولایت کی پرچار کریں گے. السلام علیکم، بتوفہ یا علی مدد.